بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے سوال کے بارے میں، ہو ڈسکور دی ایٹم، کہ ایٹم کو کس نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، تو ایٹم کو سب سے پہلے ایٹم کے بارے میں جو بات کی وہ ایک انڈین سائنٹسٹ تھے، مہارشی کینڈ ان کا نام تھا۔ تقریباً 550 BC تب انہوں نے ایٹم کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو میٹر ہوتا ہے یہ انڈسٹرکٹیبل پارٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے، ہمارے جو بھی میٹر ہے، جس کو اس نے نام دیا پرمانو اس کا۔ ٹھیک ہے، پرم یہ ایک ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا پرم کا معنی ہوتا ہے الٹیمیٹ، اور انو کا مطلب ہوتا ہے پارٹیکل۔ تو مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ پارٹیکل۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جو پرمانوز ہوتے ہیں، یعنی جو ایٹم ہوتے ہیں، ان کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر ایک جو ہوتا ہے اس کی اپنی اپنی اسپیسیفک پراپرٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ جو مختلف پرمانوز ہیں یعنی ایٹمز ہیں، یہ ملتے ہیں تو اینو یعنی کہ مالیکیولز بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ایٹم کے بارے میں بات کی وہ انہی سائنسدان یعنی مہارشی کینڈ نام تھا، انہوں نے بات کی تھی، نہ کہ جو ہم بکس وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں ڈیموکریٹس نے۔ اس سے پہلے یہ سب سے پہلے بات کی تھی انہی نے، مہارشی کینڈ۔ تو اس کے بعد جنہوں نے بات کی وہ ایک اور سائنسدان ہے، ان کا نام ہے لیوسیپس۔ تقریباً ان سے کوئی 50 سال بعد یا 100 سال بعد تقریباً انہوں نے بات کی تھی۔ تو انہوں نے بھی جو اپنے آئیڈیا دیے میٹر کے بارے میں یعنی ایٹم کے بارے میں، وہ یہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میٹر جو ہوتا ہے یہ ہوموجینس ہوتا ہے، اور میٹر ہارڈ انڈویزیبل اور سولر پارٹیکلز ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میٹر کی کوئی نہ کوئی ایک یونٹ ہے، کوئی اکائی ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو میٹرز ہوتا ہے یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، یہ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کانسٹنٹلی موشن میں رہتے ہیں، ہمیشہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ان کے ملنے کے نتیجے میں بڑے پارٹیکلز یعنی کہ مالیکیولز یا کمپاؤنڈز بنتے ہیں۔ لیوسیپس یہ ڈیموکریٹس کا استاد تھا، ڈیموکریٹس لیوسیپس کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے اپنے یہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا دیے تھے، لیکن جو سب سے زیادہ جو مشہور آئیڈیا ہوا وہ اس کا شاگرد یعنی ڈیموکریٹس کا تھا، اسی کا آئیڈیا سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس نے ایٹم کے بارے میں کیا کہا۔ تو ڈیموکریٹس تقریباً اس کے 442 BC قبل مسیح تب انہوں نے بات کی تھی ایٹم کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ڈیموکریٹس نے یہ آئیڈیا دیا کہ اگر آپ کوئی بڑا پارٹیکل لیں اور اس کو ڈیوائڈ کرتے جائیں تو ایک سٹیج ایسی آئے گی جہاں پر آپ اس میٹر کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اور وہ جو سٹیج ہوگی، وہ جو چیز ہے، اس کو اس نے نام دیا ایٹموز کا۔ ٹھیک ہے، ایٹموز یہ گریک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اے کا مطلب ہوتا ہے ان، اور ٹموز کا مطلب ڈویژیبل، یعنی کہ انڈویژیبل پارٹیکل وہ ہوگا جس کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ مزید اس نے یہ کہا کہ یہ جو پارٹیکل ہے جو سب سے زیادہ چھوٹا ہے، ایٹموز ہے، یہ انڈسٹرکٹیبل ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، نہ اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، انچینجیبل ہے، اور اس کی کوئی انٹرنل اسٹرکچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا تھا اس کی کوئی انٹرنل اسٹرکچر نہیں، لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹم کو مزید ہم توڑ سکتے ہیں، اس کے اندر الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور 100 سے زیادہ پارٹیکلز ہیں جو کہ بھی دریافت ہونے والے ہیں۔ تو مزید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ایٹمز ہوتے ہیں ان کے درمیان ایمپٹی اسپیس ہوتی ہے، یہ وائڈ ہوتی ہے، یہ اس کا اپنا نظریہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا کہ تمام کے تمام یہ جو ایٹم اپنے سائز میں، اپنے شیپ، ماس، پوزیشن اور ارینجمنٹ کے حساب سے یہ سارے کے سارے مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس نے مزید یہ کہا ہر جو چیز ہے وہ مختلف قسم کے ایٹم سے مل کر بنتی ہے۔ اگر کوئی اینیمل ہے جیسے کہ بیئر ہے تو وہ بیئر کے ایٹم سے مل کر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سٹون ہے تو وہ سٹون کے ایٹم سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کے اندر اس طرح کے ایٹم ہوں گے۔ تو ڈیموکریٹس نے یہ تھی بات کہ اس کے پاس کوئی سائنٹیفک اپریٹس نہیں تھا جس کی مدد سے یہ ثابت کر سکتا کہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں اس کا یہ پروف ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جو باتیں کی یہ ساری لاجیکل تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ جو آئیڈیا تھا، اس کے آئیڈیا کو تب اتنی زیادہ شہرت نہ مل سکی، اتنی زیادہ پذیرائی نہ مل سکی اس کو۔ تو مزید یہ کہ ڈیموکریٹس کے تقریباً 100 سال بعد جب ارسطو کا دور آیا تو ارسطو نے ڈیموکریٹس کے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو مسترد کر دیا۔
ٹھیک ہے. ارسطو اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ تمام کی تمام یہ جو دنیا ہے یہ صرف ایک ہی قسم کے پارٹیکلز یعنی ایٹم سے مل کر بنتی ہے، بلکہ اس نے اپنا ایک آئیڈیا پیش کیا. اس نے یہ کہا کہ ہمارے ارد گرد جو بھی میٹر ہے یہ 4 قسم کے چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اور وہ 4 چیزیں وہ ہوا، پانی، آگ اور زمین یعنی ارتھ، یہ 4 چیزیں. اب چونکہ ارسطو اپنے دور میں سب سے زیادہ مشہور تھا، ٹھیک ہے، تو اسکندر اعظم جس کا دنیا بڑا نام، وہ بھی ارسطو کا شاگرد تھا، اور بڑی بڑی دنیا سے مشہور اور معروف جو لوگ تھے اس کے پاس آتے تھے اسٹڈی کرنے کے لیے. ارسطو کا بڑا نام تھا، اس وجہ سے ڈیموکریٹس کی آئیڈیا کو اتنی زیادہ اہمیت نہ مل سکی، ٹھیک ہے. اور تقریباً 2000 سال تک، جب تک جان ڈالٹن کا دور آیا تب تک اس کے آئیڈیا کو اس پر توجہ نہ دی کسی نے. پھر اس کے بعد جان ڈالٹن کا دور آیا 1803 میں. جان ڈالٹن نے سب سے پہلے سائنٹیفکلی یعنی سائنسی طور پر اس نے باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے پروف دیا کہ واقعی ہی ایٹم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. اور ڈیموکریٹس نے یا اس سے پہلے جن سائنسدانوں نے یعنی مہارشی کینڈ اور لیوسی پاسکل، انہوں نے بھی جو اپنے دیے تھے آئیڈیاز دیے تھے وہ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. جان ڈالٹن ایک انگلش سائنٹسٹ تھا، برٹش سائنٹسٹ تھا، اور یہ ایک ٹیچر تھا، اور وقت نکال کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹ وغیرہ بھی کرتا تھا. اس نے یہ کہا کہ ڈیموکریٹس نے جو آئیڈیا دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. اور اس نے اس کے علاوہ میتھڈ بھی ایک ایسا ایجاد کیا جس کی مدد سے ہم ایلیمنٹس کا اٹامک ویٹ یعنی ان کا ماس نکال سکتے ہیں. اور اس نے اپنی یہ سب سے پہلی ایک اٹامک تھیوری پیش کی جو کہ سائنسی طور پر بنیاد تھی، نہ کہ صرف لاجیکل، ٹھیک ہے. اس کی تھیوری کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. جان ڈالٹن نے یہ کہا کہ اس کی تھیوری کے مطابق تمام ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ٹینی پارٹیکل جنہیں ہم ایٹم کہتے ہیں اس پر مشتمل ہے. اور ایٹمز کسی بھی ایلیمنٹ کا نہ اس کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم توڑ سکتے ہیں. مزید یہ کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے جو بھی ایٹم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سائز، شیپ اور ماس کے حساب سے ایک جیسے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہے ڈفرینٹ ٹائپ اور ہر ایلیمنٹ کے ایٹم مختلف ہوتے ہیں. اور جب یہ ایٹمز ملتے ہیں آپس میں تو ان سے مالیکیولز اور کمپاؤنڈز بنتے ہیں، جیسے کہ واٹر ہے اور گلوکوز ہے، اسی طرح اور کیمیکل ریاکشنز تبھی ہوتے ہیں جب یہ ایٹمز ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، ملتے ہیں یا ری ارینج ہوتے ہیں، تبھی کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں. اور ایک ہی ایلیمنٹ کے جو ایٹمز ہیں یہ کبھی بھی دوسرے ایٹم میں چینج نہیں ہوتے. لیکن جان ڈالٹن کے تھیوری میں بھی کچھ نقص تھے. وہ یہ تھے کہ جان ڈالٹن نے کہا تھا کہ ایٹم جو ہوتا ہے ایک ہی ایلیمنٹ کے جو ایٹم ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹی سیم ہوتی ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن کا ہمیں یہ پروٹین فارم میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ڈیوٹرم فارم میں بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمیں ٹریٹم فارم میں بھی ملتا ہے. اس کے آئسوٹوپس ہیں، تو یہ اس کا پوائنٹ غلط تھا. اور مزید اس نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی جو ایٹم ہوتا ہے اس کو ہم ایک ایٹم کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ماڈرن تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایٹم کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر سب اٹامک پارٹیکلز ہیں، جیسے کہ الیکٹران ہے، پروٹان ہے، نیوٹران ہے، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے پارٹیکلز ہیں. اس نے 1886 میں ایک نئے پارٹیکل یعنی پروٹان کو دریافت کیا، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایٹم کے اندر ایک پروٹان یعنی پازیٹیو چارج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ گولڈ اسٹائن نے ایٹم پروٹان کو دریافت کیا تھا. 1897 میں جے تھامسن جو کہ بڑا ہی مشہور سائنٹسٹ تھا، اس نے کیتھوڈ ریز، اس نے یہ بات کی کہ کیتھوڈ ریز جو ہوتی ہیں اصل میں وہ ریز نہیں ہوتی بلکہ ایک نیگیٹو پارٹیکلز پر مشتمل ہے، جس کو اس نے نام دیا کارپسل. بعد میں کارپسل کو الیکٹران کا نام دیا گیا. جے تھامسن نے ہی پلم پلڈنگ ماڈل پیش کیا. اس ماڈل سے پہلے یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایٹم نام کی جو چیز ہے اس میں پروٹان بھی ہوتے ہیں پازیٹیو چارج والے، اور الیکٹران بھی ہوتے ہیں جن پر نیگیٹو چارج ہے. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ایٹم ہوتا ہے اصل میں اس کی شیپ کیا ہوتی ہے، یہ جو الیکٹران ہے یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں، اور یہ جو پروٹان ہیں یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں. یہ کہا کہ ایٹم جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو چارج پر مشتمل ہوتا ہے، اور جس کے اندر نیگیٹو چارج پارٹیکل یعنی الیکٹران پازیٹیو چارج کے اندر امبیڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر دبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس نے اپنا ایک آئیڈیا پیش کیا تھا جس کو تھوڑی بہت پذیرائی ملی. لیکن بعد میں جے تھامسن کے بعد دور آیا ارنسٹ ردرفورڈ کا. ارنسٹ ردرفورڈ اور بوہر، نیل بوہر، یہ دونوں ہی جے تھامسن کے شاگرد تھے.
تو رदरफोर्ड نے کیا کیا, اس نے باقاعدہ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیے, ٹھیک ہے, اور اس نے پلم پلاڈنگ ماڈل کو غلط ثابت کیا. ایٹم کے اسٹرکچر کو زیادہ بہتر طریقے سے جاننے کے لیے رदरफोर्ड نے ایکسپیریمنٹ کیا جس کو گولڈ فول ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے. اس میں اس نے ہیلیم نیوکلائی کو, اس کے پازیٹیو چارج کے جو نیوکلائی تھے اس کو ایک گولڈ کی بہت ہی باریک تھن شیٹ اس پر بمبارڈمنٹ کی ہیلیم کے نیوکلائی کی. جب اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ کچھ پارٹیکل جو تھے وہ بہت کم زاویے پر, بہت کم اینگل پر ڈیویٹ ہوئے, کچھ پارٹیکل جو تھے ہیلیم کے وہ بہت زیادہ ڈیویٹ ہوئے, اور کچھ پارٹیکل ایسے تھے جو بالکل اسی اینگل پر ڈیویٹ ہو گئے جس اینگل سے وہ ٹکرائے تھے. تو اس نتیجے سے اس نے اخذ کیا کہ ایٹم کے درمیان میں ایک بہت ہی ڈینسر کوئی چیز موجود ہے, اور اس کو اس نے نام دیا نیوکلس کا. تو اس نے بتایا کہ اس کے نیوکلس کے درمیان میں پازیٹیو چارج, یعنی یہ پروٹان جو پہلے دریافت ہو چکا تھا 1886 میں, اس نے بتایا کہ یہ پروٹان یہ نیوکلس کے اندر موجود ہے, اور باقی ایٹم کا تقریباً 99% حصہ جو موسٹلی جو پارٹ ہے ایٹم کا وہ ایمپٹی ہوتا ہے. مگر رदरफोर्ड کے جو ایکسپیریمنٹ تھا, یہ اس کے ماڈل تھا, اس میں ایک خامی تھی, وہ یہ کہ اس کا جو ماڈل تھا وہ کلاسیکل تھیوری پر اخذ کرتا تھا, اور کلاسیکل تھیوری کے مطابق اگر یہ ایٹم یہ گردش کرتے ہیں, جیسا کہ رदरफोर्ड نے کہا تھا کہ ایٹم کے گرد الیکٹران جب ریوالو کرتا ہے سیاروں کی طرح تو یہ مسلسل انرجی خارج کرتا ہے. اب جب یہ مسلسل انرجی خارج کرتا ہے تو اس کو انرجی خارج کرتے 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 نیوکلس کے اندر گر جانا چاہیے, اور اگر اس طرح ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی مطلب ایٹم ایگزسٹ نہ کرتا, اور اگر ایٹم ایگزسٹ نہ کرتا دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس میں رदरफोर्ड کے ماڈل میں یہ تھوڑی سی کمی تھی. اس کو دور کرنے کے لیے پھر بعد میں 2 سال بعد ایک اور بڑے مشہور سائنسدان جن کو ہم جانتے ہیں نیل بوہر, انہوں نے اپنا ماڈل پیش کیا, 1913 میں ماڈل پیش کیا جس کو ہم بوہر اٹامک ماڈل کے نام سے آج جانتے ہیں. نیل بوہر نے یہ کہا کہ ایٹم جو ہوتے ہیں, ایٹم میں الیکٹران جو ہیں وہ ریوالو کرتے ہیں لیکن مخصوص انرجی لیولز میں گردش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک الیکٹران جب تک اپنے لیول میں رہتا ہے وہ کبھی بھی انرجی ایمٹ یا لوز نہیں کرتا, انرجی خارج یا جذب نہیں کرتا. وہ انرجی جذب یا خارج صرف تبھی کرتا ہے جب وہ ایک انرجی لیول سے دوسرے انرجی لیول میں جاتا ہے. اس نے یہ بات کی کہ الیکٹران انرجی تب ریلیز کرے گا جب وہ ہائر لیول سے لوور لیول میں آئے گا, اور انرجی تب ابزارب کرے گا جب وہ لوور لیول سے ہائر لیول میں جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے بڑی ایک اہم بات کی تھی. مزید یہ کہ اس نے اس کے علاوہ ہائیڈروجن کی اسپیکٹرل لائنز بھی پیش کی جس میں اس نے بتایا کہ ہائیڈروجن جب انرجی خارج کرتا ہے, لوز کرتا ہے, تو کس طرح کا اسپیکٹرم بنتا ہے. اب بوہر کا اٹامک ماڈل جو ہے وہ اگر ہم انرجی وغیرہ کی بات کریں, انرجی لیولز کی بات کریں, ہائیڈروجن جیسے ایٹم کی, یعنی ہائیڈروجن ہو گیا اور اسی طرح ہیلیم کے آئنز ہو گئے یا سنگل الیکٹران جو سپیشیز ہیں, ان پر نیل بوہر کا یہ جو ماڈل ہے یہ کافی حد تک صحیح رہتا ہے. لیکن اس کے بھی ماڈل میں تھوڑی سی کمی ہے کہ ہم زیادہ جو ایٹم, ایسے ایٹم جن کے اندر الیکٹران زیادہ ہیں, ان کے بارے میں اس کا ماڈل زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں ڈیٹیل وغیرہ نہیں دے سکتا, اور نہ ہی ان کا اسپیکٹرم ہمیں صحیح طرح سے ملتا ہے. مطلب اس کا ماڈل زیادہ تر ہائیڈروجن وغیرہ کے لیے صحیح ہے. بوہر کے اٹامک ماڈل کے بعد پھر ارون شروڈنگر نے 1926 میں ایک ایکویژن ڈرائیو کی. اس ایکویژن کو آج ہم شروڈنگر ویو ایکویژن کے نام سے جانتے ہیں. اس نے بتایا کہ جس طرح کہ بوہر نے کہا تھا کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں ان کو ہم باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح دائروں میں وہ گردش کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا. الیکٹران جو ہیں ان کو ہم باقاعدہ واضح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے کہ کس طرح وہ دائروں کے اندر گردش کر رہے ہیں, انرجی لیولز کے اندر چل رہے ہیں, ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے. بجائے اس کے شروڈنگر نے کہا کہ الیکٹران کی ہم ایک خاص جگہ پر پروبیبلٹی کے بارے میں ہم صرف بتا سکتے ہیں کہ الیکٹران کے یہاں پر پائے جانے کی اتنی پروبیبلٹی, ایک خاص دائرے میں ایک خاص علاقے جس کو اس نے آربیٹل نام دیے ایس پی ڈی ایف, یہ آربیٹل, ان آربیٹلز کے اندر الیکٹران کے پائے جانے کی پروبیبلٹی یعنی ویو فنکشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں. صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہونے کے چانسز ہیں, سے ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ الیکٹران یہاں پر ریوالو کر رہا ہے یا یہاں پر ریوالو نہیں کر رہا. تو اسی وجہ سے شروڈنگر نے الیکٹران کلاؤڈ ماڈل پیش کیا, اور یہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو مانا جانے والا اور مشہور جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ماڈل ہے وہ آج کل یہی ہے. شروڈنگر کے بعد ہیزنبرگ
اس نے بھی 1927 میں اپنا انسرٹینٹی پرنسپل پیش کیا. اس نے کہا کہ اگر ہم الیکٹران کی پوزیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی وقت اس کے ہم مومنٹم کے بارے میں نہیں جان سکتے. اتنا زیادہ ہم کسی ایک چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے اتنی زیادہ دوسری چیز ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکے گا. فرض کریں ڈیٹا ایکس یہاں پر جو ہے یہ انسرٹینٹی ان پوزیشن ہے. اگر ہمیں انسرٹینٹی پوزیشن یعنی پوزیشن کے بارے میں الیکٹران کا تھوڑا بہت پتہ چل گیا, کافی حد تک پتہ چل گیا, تو اسی وقت پھر اس کا مومنٹم جو ہوگا, اس کی سپیڈ اور انرجی الیکٹران کی, وہ ہم اس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہو جائے گی, یعنی اس کو ہم پتہ نہیں چلا سکیں گے. اور اگر ہمیں انسرٹینٹی اینڈ مومنٹم کے بارے میں پتہ چل گیا, یعنی الیکٹران کی انرجی کے بارے میں پتہ چل گیا, تو پھر اس کی انسرٹینٹی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, ہم پوزیشن کے بارے میں نہیں پتہ چل سکے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آئیڈیا تھا, یہ جو پرنسپل تھا, اس کو انسرٹینٹی پرنسپل کہتے ہیں. تو ہیزنبرگ کے بعد ایک اور سائنٹسٹ تھے جیمز چیڈوک جن کا نام ہے. ٹھیک ہے, 1932 میں 1932 میں یہ اہم چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جس کو نیوٹران کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ایٹم کے نیوکلس میں پروٹان کے علاوہ ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے جسے نیوٹران کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب چیزوں کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایٹم کی شیپ کس طرح ہوتی